السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں درود پاک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون إلى آخر۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار جی لگا کر درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ الحمدللہ، مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ہم ایک کے ماننے والے ہیں انیک کے ماننے والے نہیں، ہم ایک کے پجاری ہیں انیک کے پجاری نہیں ہیں۔ ہم توحید کی امانت الحمدللہ ہمارے سینے میں محفوظ ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ہمیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ہمیں ہراساں کیا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا سکتی ہیں، اور یہ بکے ہوئے لوگ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنے سینوں میں توحید کی امانت رکھنے والوں کو بدنام کرنے کے لیے بگ بگ کر سکتے ہیں، لیکن توحید کی امانت سینوں میں رکھنے والوں کو مٹا نہیں سکتے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ رب قدیر و جبار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہر انسان کو عمومی طور پر اور بالخصوص اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی ہے، اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے راستہ دکھایا ہے۔ ایک موقع کی رہنمائی پروردگار عالم یوں فرماتا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ کہ اے مومنو، اور لوگ جو پوجتے ہیں چاہے وہ جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں، وہ سجیو ہوں یا نرجیو ہوں، جن کی وہ پرستش کرتے نا، انہیں گالی مت دو، انہیں برا مت کہو۔ کیوں؟ اگر تم انہیں گالیاں دو گے، انہیں تم برا کہو گے تو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ اگر تم ان معبودان باطل کی برائی بیان کرو گے، انہیں گالیاں دو گے اگر تم، تو جو خالق حقیقی ہیں
جو مالک حقیقی ہے، اس پروردگار عالم کی شان میں وہ گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے اپنی جہالت اور سرکشی کی بنیاد پر، چونکہ انہیں سمجھ نہیں ہے، اتنا شعور و آگہی نہیں ہے۔ اگر سمجھ ہوتا، بوجھ ہوتا ان کے پاس، شعور و آگہی کا وہ مالک ہوا ہوتا، اتنا تو کم سے کم امتیاز ہونا چاہیے کہ یہ پیشانی کہاں جھکائی جائے اور کہاں نہ جھکائی جائے۔ اگر یہ امتیاز نہیں ہے، یہ فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ جاہل ہیں۔ تو جہالت کی بنیاد پر، اگیانتا کی بنیاد پر، نہ جاننے کی وجہ وہ مالک حقیقی، خالق حقیقی کو گالیاں دیں گے، وہ ان کی شان میں گستاخی کریں گے۔ اس لیے تم ان کو برا نہ کہو۔ رب قدیر و جبار نے اس موقع کی رہنمائی فرمائی۔ آج کی تاریخ میں میرے دوست ایک گالیوں کی لہر دوڑ پڑی ہے، برائی بیان کرنے کی ایک پرتھا، ایک رواج قائم ہو گیا، گویا کہ آپ دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب کے ذریعے آپ سنتے ہوں گے، مختلف مقامات میں دھارمک جلوس میں یہ لفنگے اور لفوے جنہوں نے دھرم کی ٹھیکیداری لے رکھی اور لوگوں نے انہیں دھرم کی ٹھیکیداری دے دی ہے، وہ دھارمک جلوس میں دھڑلے گالیاں دیتے ہیں، وہ خوب من بھر اور پیٹ بھر پیٹا گالیاں دیا کرتے ہیں، اور تنہا نہیں ہوا کرتے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوا کرتے ہیں وہ، اور ایسا نہیں کہ بالکل کوئی ان کا سہارا نہیں ہوتا، آگے پیچھے سینکڑوں فورسز اور پرشاسن کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس موقع پہ وہ گالیاں دیا کرتے، پرشاسن روکتا نہیں ہے، پرشاسن انہیں منع نہیں کرتا، نا مسجدوں کے سامنے بالخصوص خوب چڑھانے کے لیے، اشتعال انگیزی کے لیے، ابھارنے کے لیے ناپاک حرکتیں کرتے ہیں، اور سرکشا بلوں کے مابین یہ حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ میں اہل ایمان سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی گالیاں دے، اگر آپ کو، ہم کو، اس میں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایکشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ وہ تو اپنی کوالٹی دکھا رہا ہے، اپنے نیچ پن دکھا رہا ہے۔ وہ یہ سچ ہے نا کہ کلو انائن یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوا کرتا ہے۔ جب اس میں بدتمیزی ہے تو ٹپکے گی بدتمیزی نا، جب گالیاں ہیں تو گالیاں ٹپکے گی نا، جی نفرت ہے تو نفرت ٹپکے گی، جب عداوت ہے، دشمنی ہے تو وہی عداوت و دشمنی ٹپکے گی نا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایکشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ سچ ہے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، زید نے خالد کو گالی دیا، اگر خالد کا کچھ نہیں بگڑا ہے، گالی جسے دی جائے، گالی دینے والا سوچ کے گالی دیتا ہے کہ ہم فلاں کو گالی دے کے ہم مہان ہو گئے، ہم بہادر ہو گئے، اب ہمیں منتری کا پوسٹ مل جائے گا، ہمیں چیئر پرسن ہم بن جائیں گے، اب سماج کا ہم چودھری بن جائیں گے، ہم سماج کا مکھیا ہم بن جائیں گے۔ گالی دینے والا کچھ نہ کچھ یوں سوچتا ہے جی، پر یاد رکھیے جنہیں گالی دی جاتی نا، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ گالی دینے والے ہی کا خود بگڑا کرتا ہے۔ اس کے اندر جو نیچ پن تھا، اس کے اندر جو ذلت تھی، رسوائی تھی، کمینہ پن تھا، وہ گالی کے ذریعے ظاہر ہو گیا۔ وہ اپنی اوقات دکھا رہا ہے کہ میری اوقات یہی ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک ہوڑ چلا ہے میرے دوست، تو چونکہ کہیں کہیں سننے اور دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی، ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی اوقات دکھا رہا ہے، وہ اپنی کوالٹی دکھا رہا ہے، وہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دکھا رہا ہے۔
ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جنہوں نے گالی کے لیے زبان کے استعمال سے منع فرمایا ہے کہ ہم گالی نہیں دیں گے۔ یہ زبان گالی کے لیے نہیں ہے، یہ زبان پروردگار کے ذکر کے لیے ہے۔ یہ زبان گالی کے نہیں ہے، یہ زبان درود مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یہ زبان گالی کے لیے نہیں ہے، یہ زبان کلمہ توحید و شہادت کے ورد کے لیے ہے۔ یہ زبان گالیوں کے لیے نہیں ہے، یہ زبان تو بگڑے ہوئوں کو سدھارنے کے لیے خوبصورت الفاظ نکالنے کی خاطر ہے۔ یہ زبان گالیوں کے لیے نہیں ہے، یہ زبان جو برے راستے پہ چل رہے ہیں تہذیب و تمدن کے دائرے میں، انہیں برے راستے سے پلٹا کر صحیح راستے پر لا کھڑا کرنے کے لیے زبان ہے۔ اگر وہ گالیاں دے کر مہان بننا چاہتا ہے تو انہیں مبارک ہو۔ ہم اس گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، ہمارا شیوا نہیں ہے۔ گالی کا جواب گالی سے دینا امت محمدیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ گالی کا جواب گالیوں سے دینا رسول اللہ کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی کنیزوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھر کے بدلے، رسول اللہ نے اذیت کے بدلے، رسول اللہ نے تکالیف کے بدلے، رسول اللہ نے ڈھیل اور اینٹ کے ٹکڑوں کے بدلے دعائے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ جانے ہوتے اسلام کو تو یوں نہ کہتے کہ اسلام زنا سکھاتا ہے، اسلام تو ریپ سکھاتا ہے، اسلام تو مارنا سکھاتا ہے، اسلام تو لوٹنا سکھاتا ہے۔ یہ بولی ایک ذمہ دار کی ہے، یہ بولی ایک ذمہ دار کی ہے۔ انہیں بھاتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہی ہے، انہیں بھاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گالی دے دیا، میں تو کہتا ہوں کہ 24 گھنٹہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے گالیاں ہمیں دیں، 24 گھنٹہ دیں۔ اور حکومت ہند کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو مزید سیلری دیں اور پیسے بڑھائیں، TRP بڑھائیں ان لوگوں کی جو مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، گالیوں کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے، وہ اپنی کوالٹی دکھاتا ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ دوسرا گالی دے دیا تو تکلیف ہو گئی آپ کو، دوسرا اگر گالی دے دیا تو آپ کو تکلیف ہو گئی۔ ہم اور آپ اپنے دامن میں جھانکتے ہیں کیا؟ ہم اور آپ اپنی صبح و شام کا جائزہ لیتے ہیں کیا؟ ہم اپنی زندگی کے صبح و شام کا محاسبہ کرتے ہیں کیا کہ ہم خود اپنے اوپر کتنی گالیاں دیتے ہیں، ہم اپنے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر کتنی زیادتی کرتے ہیں؟ آنے والی نسل کے لیے ہم کس قدر گڈھا کھود رہے ہیں، ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ رب قدیر و جبار قرآن مقدس میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی دہکتی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ دہک رہی ہے، جہنم کی آگ تیار ہے، اس سے بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، تمہارے کاندھے پر ذمہ داری ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ جب آج دین کے لحاظ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لحاظ سے اپنی زندگی کا محاسبہ ہم کرتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ زیادتی ہم خود اپنی جانوں پر کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ ظلم ہم اپنی جانوں پر خود کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ کسی دوسرے کے گالی پر برہم نہ ہوں، دوسرے کی گالی پر گالی کا جواب گالی سے نہ دیں بلکہ دعائے ہدایت سے دیں، چونکہ انہیں شعور نہیں، وہ بے شعور لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں وہ۔ اگر انہیں سمجھ ہوتی، اگر انہیں شعور و آگہی ہوتا اگر، تو پھر یہ ناپاک قدم نہ اٹھاتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ جہالت کی بنیاد پر وہ اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے، اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ ضرورت ہے ہم اپنا محاسبہ کریں، ضرورت ہے اپنی صبح و شام کا محاسبہ کریں۔ آج ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں بھی، ہم کیا ٹھوکریں ہمیں نہیں جگا رہی ہیں؟ کیا بدنامیاں ہمیں نہیں جگا رہی ہیں؟ ماں باپ کے گود سے بچے چھین لیے جاتے ہیں، کیا یہ بیداری کا ذریعہ نہیں بنے گا؟ یہ ہمارا مکان توڑ دیا جاتا ہے، بیداری کا ذریعہ ابھی بھی نہیں بنے گا؟ ہماری اولادیں چھین لی جا رہی ہیں، کیا ابھی بھی بیداری کا ذریعہ نہیں ہے؟ یہ نہیں میرے دوست، ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سوئے کہاں ہیں؟
12 بجے رات تک تو ہم بیدار رہتے ہیں، 1 بجے رات تک تو بیدار رہتے ہیں بھائی، 2 بجے رات تک تو بیدار رہتے ہیں، پب جی کو لے کر کے، موبائل کو لے کر کے، گیم کو لے کر کے، نچنیاں کو لے کر کے، جہنمیوں کو لے کر کے ہم کہاں سوئے ہیں؟ میرے دوست، بیداری کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، یہاں بیداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، راہ راست سے ہم کہیں نہ کہیں بھٹک رہے ہیں، راہ راست سے کہیں نہ کہیں ہم دور ہو رہے ہیں، ہمیں توبہ کرنا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانا ہوگا، ہمیں استغفار کرنا ہوگا، رب سے معافی مانگنی ہوئی ہوگی، اور اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی کا اظہار کرنا ہوگا، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہونا پڑے گا، رب سے معافی مانگ کر پھر اس راستے پہ آنا پڑے گا جس راستے کا مطالبہ ہمارا پروردگار ہم سے کرتا ہے، جس راستے کا مطالبہ ہمارا دین ہم سے کرتا ہے، جو راستہ اللہ نے ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے کائنات کی عظیم ترین انسان کے حوالے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و پسندیدہ دین و دین اسلام ہے۔ ہم تو پڑھنا نہیں چاہتے، اپنے اندر بدلاؤ لانا نہیں چاہتے بھائی، ہم بس جو جیسا کرتا سوچتا ہے کہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، زندگی کی قدر جانیے، صحت کا خیال کیجئے، یہ عظیم نعمت ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک نے یہ بڑی عظیم دولت عطا فرمائی ہے جی، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، کیا کیا نہیں سازشیں کی جا رہی ہیں، اس پر بھی ہماری بیداری نہیں ہے۔ طبیعت تھوڑی خراب ہوتی ہے، بھاگتے ہم ڈاکٹروں کے ہاں، جب مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے تو رب قدیر و جبار نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مومنو نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ مصیبت آن پڑی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کیا ہوا ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، یہ ہماری زندگی کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایسے موقع پر بھی ہمیں چاہیے تھا کہ سجدوں سے قریب ہو جاتے، ایسے موقع پر چاہیے تھا کہ ہاتھوں سے تاش کی پتیاں چھوڑ دیتے، ایسے موقعوں پہ چاہیے تھا کہ ہم گانے بجانے سے دور ہو جاتے، ایسے موقع پر چاہیے تھا فضول خرچیوں سے توبہ کر لیتے، ایسے موقع پہ چاہیے تھا کہ زبان پر گالی نہیں بلکہ پاکیزہ کلمات کا ورد زبان سے ہم کیے ہوتے۔ لیکن میرے دوست، آج کی تاریخ میں بھی آپ کے لیے کوئی انسان رو رہا ہے پارلیمنٹ میں، آپ کے لیے کوئی انسان سڑکوں پہ رو رہا ہے، آپ کے آبا و اجداد کا خیال کرتے ہوئے سڑکوں پہ رو رہا ہے، کوئی گولیاں کھانے کے لیے تیار ہے، کوئی ظالموں کے نشانے پہ ہے، لیکن آج بھی شادیوں میں وہی باجے ہیں، وہی ڈھول ہیں، وہی تماشے ہیں، اور پھر کہو گے کہ فلاں گالیاں دیتا ہے، ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ ہمیں ان کی گالی سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ دوسرے کے اعمال سے دوسروں کو کیا نقصان ہے؟ نہیں میرے دوست، ہمارے اعمال سے، ہمارے بدعملی سے ہمیں نقصان ہے، دوسروں کی بدعملی سے ہمیں نقصان نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں وہی مستی ہے، وہی ڈھول تاشے ناچ گانے چل رہے ہیں تو چل رہے، نہ جانے کیا کیا خوشیاں مل گئی ہیں ان لوگوں کو، ماننے کے لیے تیار نہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ممبر رسول سے قرآن کھول کے پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک حصہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، لیکن اس سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قوم ہے، یہی قوم ہے، یہ ہماری پہچان ہے؟ یہ نہیں میرے دوست، یہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اگر تعلیم ہو اور رب سے دور کرے تو وہ تعلیم نہیں، وہ فتنہ ہے۔ وہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ یہ مال و دولت، آل و اولاد، یہ جاگیر اگر رب سے دور کرے، رب کے ذکر سے دور کرے، اولاد کی وجہ سے اگر رب کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، مال و دولت کی وجہ رب کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، اگر روپے پیسے کی وجہ رب کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔
اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور یہ شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر پڑھنے میں، بلند کرنے میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ فتنہ ہے، اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا اس کا اجر۔ ہمیں تو اسلام ایسی پاکیزگی کا علم دیتا ہے کہ تم اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، پہلے دل پہ کنٹرول کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے تم رب کو پکارتے ہو، اللہ کی خوشی کے لیے رب کی کبریائی تم بیان کرتے ہو، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو مشتعل کرنے کے لیے نہیں، کسی کو بھڑکانے کے لیے نہیں۔ اگر تم بھڑکانے کے لیے، اگر تم چڑھانے کے لیے نعرہ تکبیر بھی لگاؤ گے، اگر اللہ اکبر کی صدا بلند کرو گے تو یہ تمہارے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہمیں اعمال اچھے کرنے اور اعمال میں خلوص و محبت ہونا چاہیے۔ میرے دوست، نہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار ہے اپنی تاریخ، بزرگوں کی تاریخ کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بزرگوں کی صبح و شام پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نوجوان بگڑے ہیں، آج نوجوانوں سے کہیں زیادہ بوڑھے بگڑے ہیں۔ یہ اگر نہیں ہو تو پروف دیجئے۔ گزشتہ جمعہ سے آج 7 دن گزر گئے، آپ نے دینی کتاب ان 7 دنوں میں کئی منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے؟ اللہ کے واسطے بتاؤ اگر آپ بگڑے نہیں ہو تو۔ میں ان ضعیف العمر سے کہنا چاہتا ہوں، ان بوڑھے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہفتے میں 7 دن گزر گئے اس جمعہ سے اب تک، آپ بتائیے کہ ان 7 دنوں میں کتنی مذہبی کتابیں اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کتنے مرتبہ آپ نے قرآن کی تختی اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کئی سورت پاک کے آپ نے ترجمے پڑھے ہیں، کئی آیت پاک کی تفسیر آپ نے پڑھا ہے، کتنے صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگی آپ نے پڑھا ہے۔ صرف جوان نہیں بگڑے ہیں، بگڑے اصل میں ہم ہیں، بوڑھے بگڑے ہیں، عمر دراز بگڑے ہیں۔ اگر عمر دراز بگڑے نہ ہوتے، اگر ان میں سدھار ہوتا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک انسان جب عطر لگا کے چلتا ہے، جب خوشبو لگایا کرتا ہے تو آس پاس والوں کو بھی خوشبو کا احساس ہوا کرتا ہے؟ ایک معمولی کیمیکل ہے ایک، اگر انسان اپنے جسم پر خوشبو مل لے، انسان اگر عطر کا بہوار کر لے اگر، تو جب چلتا ہے تو آزو بازو والوں کو خوشبو دے کر چلا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان قرآن مقدس کا عامل ہو جائے، اگر انسان قرآن مقدس کی تلاوت کا عادی ہو جائے، اگر ایک انسان اگر درود مصطفیٰ پڑھنے کا عادی ہو جائے، ایک انسان اگر کلمہ توحید و شہادت کے ورد کرنے کا عادی ہو جائے، تو یہ کیمیکل دوسروں کو نفع دے سکتا ہے، تو قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں دوسروں کو نفع دے سکتا ہے؟ کلمہ توحید و شہادت کیوں نہیں دوسروں کو نفع دے سکتا ہے؟ درود مصطفیٰ کا ورد دوسروں کو کیوں نہیں نفع دے سکتا ہے؟ اصل میں بگڑے ہم ہیں، اور جب ہم بگڑے ہیں، جب ہم سائیڈ ہو گئے تو ان کو اور موقع مل گیا، ہمارے نوجوانوں کو اور موقع مل گیا کہ ابا تو وہاں تک پہنچے ہیں، ابا سے ہمیں کئی گز آگے بڑھ جانا ہے، کئی کلومیٹر ہمیں آگے بڑھ جانا ہے۔ تو وہ آگے بڑھ گئے، اپنے ابا سے آگے بڑھ گئے، اپنے دادا سے آگے بڑھ گئے، اپنے پرکھوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے آگے بڑھ گئے کہ جب بڑے ہی راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں، بڑے ہی اگر اخلاق کا جنازہ نکال رہے ہیں، بڑے ہی اگر زبان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بڑے ہی زندگی کے صبح و شام کے ساتھ اگر انیائی کر رہے ہیں، تو میرے دوست جو چھوٹے ہوں گے تو بڑوں ہی سے نہ سیکھیں گے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے جو سچ اور حق ہے کہ ہر چھوٹا بڑوں کا مقلد ہوا کرتا ہے، ہر چھوٹے میں بڑوں کی تقلید کی صلاحیت ہوا کرتی ہے، ہر چھوٹے کے اندر فطری طور پر بڑوں کی پیروی کی صلاحیت ہوا کرتی ہے۔ تو جب بڑے ہی بگڑے ہوں گے، جب بڑے بگڑے ہوں گے تو چھوٹوں کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ شاید سخت ہوگی بات کہ بوڑھوں کو نشانہ بناتے ہیں، نشانہ تو ایسے ٹھوکے جاؤ گے نا، ایسے ٹھوکے جاؤ گے کہ سب 32 چال بھول جاؤ گے تم۔ کس خیال میں ہو؟
وقت کا انتظار کرو تو کب تک؟ جب رب کا حکم آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ساری ہیکڑی بھی بھول جاؤ گے، اور جتنے داؤ پیچ ہیں نا وہ سب کے سب سائیڈ ہو جائے گا، ہوگا وہی جو حکم خدا آئے گا، وہ رب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا۔ اس لیے وقت ہے، قبل از وقت بیدار ہو جائیے، قبل از وقت دین سے جڑ جائیے، دین سیکھیے، دین پڑھیے، اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ ہم سے بڑا مریض ہے کون؟ ہم سے بڑا روگی ہے کون؟ ہم سبھی بیمار ہیں، ہم سبھی روگی ہیں، ہم سبھی پیشنٹ ہیں۔ ضرورت ہے کہ بیماری کی تشخیص کر کے اس کے علاج کی ہم نیک کوشش کریں۔ ہم آج بھی وقت نہیں ہوا بیدار ہونے کے لیے۔ یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ پروردگار عالم کل جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش کے لیے نمرود ہی کے در کا انتخاب فرمایا تھا، جی جس چیز کا خدشہ تھا نمرود کو، بچوں کو مارتا تھا اپنی حفاظت کے لیے، اقتدار پہ براجمان رہنے کے لیے، اقتدار پہ قائم رہنے کے لیے، لیکن وہ قادر مطلق ہے نا، وہ حکیم ہے نا، اس کی حکمت کے سامنے کسی کی دانشوری چلے گی کیا؟ اس کی حکمت کے سامنے کسی کی پلاننگ چلے گی کیا؟ کسی کا منصوبہ چلے گا کیا؟ رب قدیر و جبار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی نمرود کے دربار میں کرایا، اسی نمرود کے دربار میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ اسی فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش اسی موسیٰ اسی فرعون کے دربار میں۔ آج کی تاریخ میں بھی یاد رکھنا، انہی میں سے آپ کے بہت بڑے بڑے معاون ہیں الحمدللہ۔ یہ رب کی حکمت ہے، یہ رب قدیر و جبار کی حکمت ہے الحمدللہ۔ یہ لفوے اور لچے چند ہی لوگ ہیں، ورنہ الحمدللہ ہمارے دیش بندو میں بھی انصاف پسند ہیں، ہمارے دیش بندو میں بھی امن پسند ہے، ہمارے دیش بندو میں بھی دیش کے سمویدھان کی حفاظت کی فکر ہے، دیش کے قانون کی حفاظت کی فکر ہے، اور وہی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے میرے دوست۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اللہ پاک نے ہماری حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے انہیں انتخاب فرمایا، ان کا انتخاب فرمایا ہے، اور وہ لڑائی لڑ رہے ہیں میرے دوستو۔ ایسی حالت میں ہمیں مزید بیداری کی ضرورت ہے، مزید بیداری کی ضرورت ہے۔ آئیے اللہ کے ذکر سے جڑیے، سیکھیے، دین سیکھیے، دین سیکھیے۔ آئیے نماز کی جو فرائض ہیں، نماز کے لیے جو شرائط ہیں، نماز میں جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، سیکھیے آ کر کے، پوچھیے آپ آ کر کے۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، کوشش کیجیے آج سے لگ جائیے، الحمدللہ اللہ کی غیبی مدد ملے گی الحمدللہ۔ نہیں پڑھنے آتا نا، کتنوں کو اتحیات یاد نہیں ہے بھائی؟ کئی ایک نمازی تو ایسے ہیں کہ 30 سال 35 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ نماز ہو رہی ہے اس کی، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اکیلے اب جب جماعت میں پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے تو وہاں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے، امام کی قرات کافی ہے مقتدی کے لیے، لیکن ساری نمازیں تو آپ امام کی اقتداء میں نہیں پڑھتے۔ سنت مؤکدہ آپ کو تنہا پڑھنا ہے، واجب آپ کو تنہا پڑھنا ہے، پھر بسا اوقات فرض بھی تنہا کبھی کبھی پڑھنا پڑتا ہے۔ ہر جماعت میں شریک ہونا انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوا کرتا، کہیں ضرورت میں پھنس گیا تو وہ نہیں پڑھ پاتا، تو پھر تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا نا، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورت ملانا ہوگا نا۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹی سورت ملانا نماز میں واجب ہے۔ جی اب سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، 25-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تمام رشتہ دار کے ہاں یہ بات ہے کہ میرا سمدھی جو ہے نمازی ہے ہمارا۔ ارے مت پوچھئے جی، جہاں جہاں رشتہ دار ہیں سب خوش ہیں، سمدھی بڑا ایک دم پابند ہے، ہاں نمازی ہے وہ، سمدھی بڑا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے وہ۔ جب بھی میں گیا اپنے سمدھی کے ہاں، ملاقات نہیں، پتہ لگایا تو معلوم کہ مسجد میں ہے وہ، اتنا بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔ اور حال کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کوشش کرنا ہوگا ہمیں، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دیا ہے تو اس کا مطلب موقع دیا ہے،
آئیے قرآن کی طرف مائل ہوئیے، بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جوڑیے، یہ بہت ہی نفع بخش ہوگا، بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا فقرؤ القرآن، قرآن پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے دوست، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سبھی مل جل کر کے، ایک ہو کر کے، نیک ہو کر کے پڑھنے کی کوشش کریں اور عملی جامہ پہنائیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے تو مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن نیک بننا چاہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نیک بننے سے نہیں روک سکتی ہے۔ سبحان اللہ، چاہیں تو صحیح ہم، آپ چاہیے، آپ کا چاہنا بڑا نفع بخش ہے، آپ کا چاہنا بڑا پاورفل ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو اپنی اصلاح کی توفیق سعید عطا فرمائے، آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔